میرا سوال ایک صاحب سے متعلق ہے جو بہت تنقید کرتے ہیں مدرسہ پڑھائی کے اوپر بھی، غامدی صاحب پہ بھی، حسن بھائی کی فقہ پر بھی۔ اور تنقید تو چلے الگ بات ہے، لیکن طعن و تشنیع، الزام تراشی، دوسروں کی نیت اور محرکات پر شک کرنا، حملہ کرنا، تو مطلب، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح جو ہے وہ لائے عمل ہے کہ ان سے اعراض کیا جائے، ایسے لوگوں سے بس سلام کر کے، یعنی مناظرہ وغیرہ ایسے لوگوں سے بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ان کو یعنی کوئی یہ خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس، یا یہ جو جس طرح سورہ حجرات میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو آپ القابات سے نہ نوازیں، اور لوگوں کے جو ہے اس طرح سے مطلب یہ ان کا استہزاء نہ اڑائیں، تو مطلب یہ بالکل وہ حمیت، مطلب جو ان کو لگتا ہے کہ جی ہم حمیت کے دین کی حمیت میں یہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو بالکل یہ اس طرح کے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا۔ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں نا، تو ہماری زیادہ توجہات اپنی ذات اور اپنی تحلیل نفسی پہ ہونی چاہیے۔ ہم لوگ غور کریں کہ ہم لوگوں سے تو کہیں ان چیزوں کا صدور نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ ہم ایک وکٹم بلیمنگ کا بیانیہ اپنا کر لوگوں کے بارے میں فیصلے کریں کہ فلاں جو ہے وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتا۔ نظر اپنے اوپر ہونی چاہیے، ہمارے اپنے اندر بڑی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود حمیت حق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے تجاوزات، انحرافات ہو جاتے ہیں۔ تو نگاہ جو ہے وہ اصلاً اپنے اوپر ہونی چاہیے۔ باقی معاشرے کے اندر جو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں اس کے لیے ایک مارجن ان کو دینا چاہیے۔ یعنی یہ جو ایک خیال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا نا کہ قرآن مجید کی اتنی واضح ہدایات سے کیسے لوگ انحراف اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا مارجن ان لوگوں کو دیں کہ وہ اصل میں جس ورلڈ ویو کے اندر جی رہے ہیں اس کے اندر تقسیمیں ہی دو ہیں، کیونکہ جس نیریٹو کو انہوں نے سنا ہے، سمجھا ہے، جو ان تک پہنچایا گیا ہے، یہی کہہ کر پہنچایا گیا ہے کہ یہی حقیقی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دینی تعبیر اور نقطہ نظر ہو نہیں سکتا، وہ سب کے سب انحراف پہ مبنی ہے۔ اگر آپ اصول میں اس کو مان لیں تو ان کے جو جذبات ہم لوگوں کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں، اگر ہم یہ بات اصول میں مان لیں، ہمارے ان کے بارے میں پیدا ہوں گے، تو پھر منحرفین کے گروپ بنیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ ایک نیریٹو ہے جو مسلمانوں کو عظمت دلانا چاہتا ہے، اور یہ دوسرا نیریٹو ہے جو ان کو غلامی اور شکست میں جینے کا قرینہ سکھا رہا ہے۔ تو بتاؤ دین کا کون محسن ہے؟ اور اگر آپ یہ بات سمجھ لیں، پہلے مان لیں، قبول کر لیں کہ دین تو نام ہے نفاذ کا، دین تو نام ہے تہذیب اور معاشرت کی سطح پر دنیا میں غلبہ حاصل کرنے کا، اور یہ لوگ جو اس چیز کو دین کا اولین مقصد، ہدف اور رسپ العین اور آدرش قرار نہیں دے رہے، وہ لوگ اصل میں دین کی بنیادیں ڈھا رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ اس کی کالوریز ہیں، اس کے بائی پروڈکٹس، اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے کہ پھر آپ آگے بڑھ کے امتیاز قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ حضرات جب تخفیف کرتے ہیں، ہم پر لیبل لگاتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، تو یہ عام مسلمانوں کے ساتھ ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ان لوگوں کی بظاہر باتوں کے اندر مت آنا، ان کی جو استدلال کے نتائج ہیں وہ اتنے بھیانک ہیں کہ یہ لوگ تمہیں دین کی بنیادوں سے ہٹانا چاہتے ہیں، جو دین کی بنیادیں ہمارے نزدیک مسلم ہیں، یعنی ان کے نزدیک۔ تو اس پس منظر میں وہ ایک بڑی خدمت سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اگر سوسائٹی میں ان کی حقیقت سامنے لائی جائے اور ان کو بے پردہ کیا جائے اور امتیاز قائم کیا جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ان سے دور ہو جاؤ۔ بظاہر یہ لوگ مسلمان نظر آتے ہیں، دین کا دم بھرتے ہیں، قرآن و حدیث سناتے ہیں، لیکن ان کے نظریات بڑے خطرناک ہیں، تو اس پس منظر میں پھر وہ ایک تباہش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی شخص ان نظریات کو درست سمجھے گا تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلے گا۔ اس میں جو قرآن مجید کی ہدایات ہیں وہ پھر ایڈجسٹمنٹ کے مراحل سے گزر جاتی ہیں کہ بھئی ہم تو مماثلت تلاش کرتے ہیں کہ فلاں تنظیم نے بھی یہی کہا، کفار بھی یہی کر رہے ہیں، تو مشابہت تو پیدا ہو گئی ہے نا۔ تو وہ پھر علم کلام ہے جو وجود میں آ جاتا ہے، اس سے پھر لوگ اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کرتے ہیں، اپنی آڈینس کو بھی، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑے کار خیر کے لیے ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں، اور پھر اس کی مثالیں بھی ادھر ادھر سے استثنائی جمع کر لی جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کے تھاٹ پروسیس کو سمجھیں تو پھر آپ کو ان پہ غصہ نہیں، ان پہ رحم آئے گا، ان پہ ترس آئے گا کہ اگر آپ بھی ان کی جگہ پہ ہوتے تو شاید یہی کچھ کر رہے ہوتے۔ لیکن اگر وہ یہ لوگ کر رہے ہیں تو ان سے اگر گفتگو ہونی ہے تو ان پہ نہیں ہونی، یہ بائی پروڈکٹس ہیں یہ رویے،
اور یہ تحفظ کی نفسیات جب پیدا ہوتی ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اصل جن چیزوں پہ بات ہونی ہے وہ اصولی باتیں ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے، وہ کہاں سے اخذ کیا جائے گا، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کو سمجھا کیسے جائے گا، وہ خود اپنا ہدف کیا مقرر کرتا ہے، شریعت کیا ہے، شریعت کے حصے کیا ہیں، وہ فرد سے کیسے متعلق ہوتی ہے، معاشرے سے کیسے متعلق ہوتی ہے، ریاست سے متعلق جو شریعت کے احکامات ہیں ان کی فہرست بندی کیا ہے. تو ان اصولی مقدمات پر جب استدلالی دینی بحث ہوگی اس کے بعد وہ اس پر قائل ہوں گے تو پھر وہ رویے ہیں جو آپ چاہتے ہیں ان میں پیدا ہوں تو وہ ہو بھی جائیں گے انشاءاللہ.